اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی وضع کی مختلف قسموں کے بارے میں، اور آج کی ہماری گفتگو ہے وہ ہے استحالۃ القسم الرابع۔ وضع کی جو چوتھی قسم تھی وہ کیوں محال ہے، اس کی علت کیا ہے، اس کے بارے میں انشاءاللہ ہم آج گفتگو کریں گے۔ ہم سب سے پہلے آج کے درس کے مقاصد کو بیان کریں گے تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہماری گفتگو آج کن چیزوں کے بارے میں ہے، اور جب آپ ان مقاصد کو ذہن میں رکھیں گے تو عبارت پڑھتے ہوئے آپ انہی مطالب کی طرف توجہ دیں گے جو ان مقاصد سے مربوط ہیں۔ تو درس کا پہلا جو مقصد ہے وہ یہ ہے، وضع کی متعدد قسمیں موجود ہیں، تو چوتھی قسم کیا ہے آپ یہ جانیں گے انشاءاللہ اس درس کو پڑھنے کے بعد۔ اور وضع کی چوتھی قسم کے محال ہونے کی وجہ سے آگاہی حاصل کرنا۔ دوسرا جو اہم مقصد ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے سابقہ دروس میں یہی کہا تھا، چوتھی قسم کیا ہے، وہ محال ہے۔ تصور کرنا اور چیز ہے، وقوع اور امکان الگ چیز ہے۔ تو ہم نے کہا تھا یہ ممکن نہیں ہے، تو ممکن نہ ہونے کی بنیادی جو علت ہے، جو ریزن ہے، وہ کیا ہے۔ اور تھرڈ جو ہمارا جو مقصد ہے وہ یہ ہے قسم سوم اور قسم چہارم میں موجود فرق کو جاننا۔ تو سب سے پہلے انہیں مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے قسم سوم کیا چیز ہے اور قسم چہارم کیا چیز ہے آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ قسم سوم یہ تھی وضع عام اور موضوع اللہ خاص، جبکہ قسم چہارم یہ تھی کہ وضع خاص ہے اور موضوع اللہ عام ہے، یعنی واضح نے جب کسی لفظ کو معنی کے لیے وضع کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے ایک خاص کو، ایک معنی جزئی کو، جو ایک سے زائد پر جو جزئی صدق نہیں آتی، اس جزئی کا تصور کیا، اور جب وضع کرنے کی نوبت آتی ہے تو یہ اس کلی کے لیے وضع کرنا چاہتا ہے، اور وہ کلی بھی ایسی کلی ہے جس کا بالکل سرے سے تصور کیا ہی نہیں گیا، نہ اجمالاً اس کو تصور کیا گیا ہے اور نہ ہی تفصیلاً۔ اب یہ اجمال اور تفصیل کی جو بات ہے وہ قسم سوم میں جب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر عام کے ضمن میں خاص کو ہم تصور کر سکتے ہیں۔ جب ہم انسان کا تصور کرتے ہیں تو انسان کے ضمن میں وہ تمام تر مصادیق جو افراد انسان ہے وہ سب کے سب شامل ہوتے ہیں، جبکہ یہاں پر ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے بعد قسم چہارم کیوں محال ہے؟ قسم چہارم کے محال ہونے کی بنیادی علت یہ ہے کہ قسم چہارم میں ہم حکم عام پہ لگانا چاہ رہے ہیں، جبکہ عام کا بالکل ہی تصور کیا ہی نہیں گیا، لہٰذا عام یہاں پر مجہول مطلق ہے، اور جو چیز مجہول مطلق ہو، جس کے بارے میں بالکل تصور ہی نہ کیا گیا ہو، اس چیز کے بارے میں سوچا ہی نہ ہو، تو اس پہ ہم کیسے حکم لگا سکتے ہیں۔ اور قسم سوم اور قسم چہارم میں بنیادی فرق یہ ہے کہ قسم سوم میں عام کے ذریعے خاص کا تصور کیا گیا ہے، اور یہ ٹھیک ہے، جبکہ قسم چہارم میں اصلاً تصور ہوا ہی نہیں ہے۔ استحالۃ القسم الرابع، اما استحالۃ الرابع وهو الوضع الخاص والموضوع له عام۔ قسم رابع کیا ہے؟ وضع اس میں خاص ہے اور موضوع اللہ عام ہے، یعنی جس معنی کا تصور کیا گیا تھا وہ خاص ہے۔ اب جب وضع کرنے کی باری آتی ہے تو اس عموم کے لیے ہم اس لفظ کو وضع کرتے ہیں، اسی خاص کو ہم فوکس نہیں کرتے، اس خاص کے لیے اس لفظ کو وضع نہیں کرتے۔ فنقول فی بیانہا ان النزاع فی امکان ذلک ناشئ۔ اب فرماتے ہیں کہ اس قسم کے ممکن ہونے کے بارے میں جو اختلاف ہے، یہ اختلاف وجود میں آیا ہے من النزاع فی امکان ان یکون الخاص وجہا وعنوان للعام، اس نزاع سے، یعنی آیا خاص عام کے لیے وجہ بن سکتا ہے، عنوان بن سکتا ہے، خاص عام کی حکایت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ اکثر علماء کا یہی نظریہ ہے کہ خاص کبھی بھی عام کے لیے عنوان نہیں بن سکتا، لیکن چند ایک علماء ایسے ہیں جو فرماتے ہیں نہیں، خاص کے ذریعے ہم عام کا تصور کر سکتے ہیں۔ وَذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ، پس اس میں یہاں پر یہ، اگر آپ کا عام اور خاص میں یہ نظریہ بن جاتا ہے کہ خاص عام کے لیے عنوان بن سکتا ہے، پھر یہاں پر آپ
قسم رابع کو بھی ممکن سمجھیں گے، لیکن اگر آپ کہتے ہیں نہیں خاص کبھی بھی عام کے عنوان نہیں بن سکتا، تو پھر یہاں پر جو ہے قسم چہارم ہے وہ ممکن ہی نہیں ہے۔ وَذَلِكَ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ الْمَعْنَى الْمَوْضُوعَ لَهُ لَا بُدَّ مِن تَصَوُّرِهِ بِنَفْسِهِ۔ وہ آپ نے کیوں کہا ہے کہ خاص عام کے لیے عنوان بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معنی موضوع اللہ کا وضع میں تصور کرنا ضروری ہے۔ اب تصور میں آپ کی مرضی ہے، آپ چاہے اس کو بنفسی تصور کریں جیسے کہ پہلی قسم اور دوسری قسم میں ہے، او بوجہہ بعنوانہ باجمالہ، یا جو ہے جیسے کہ قسم سوم میں ہوتا ہے، لاستحالۃ الحکم علی المجہول، مجہول پر حکم لگانا محال ہے۔ والمفروض فی هذا القسم ان المعنى الموضوع له لم يكن متصورا، اس قسم میں ہمارا مفروضہ یہ ہے کہ ہم نے اس معنی موضوع اللہ کا، یعنی معنی موضوع اللہ سے مراد وہ معنی کلی، اس معنی کلی کا اصلاً ہم نے تصور کیا ہی نہیں ہے۔ انما تصور الخاص، فقط یہاں پر اگر کسی چیز کا تصور ہوا ہے تو فقط خاص کا تصور ہے۔ وَإِلَّا لَوْ كَانَ مُتَصَوَّرًا بِنَفْسِهِ، اگر ہم یہاں پر عام کو بنفسی تصور کرتے، وَلَوْ بِسَبَبِ تَصَوُّرِ الْخَاصِ، اگرچہ اس عام کا تصور کرنا اس خاص کے تصور کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو، تو کان من القسم الثانی، یہ قسم چہارم بھی قسم ثانی میں شمار ہوگی۔ یہاں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں ایک دفعہ ہم عام کو تصور کرتے ہیں، بنفسی عام کو ہم تصور کرتے ہیں اور اس کے تمام ترجیحات کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں، پھر اس کے لیے کسی معنی کو وضع کرتے ہیں۔ لیکن بعض اوقات ہم عام کو کیسے تصور کرتے ہیں؟ ڈائریکٹلی ہم عام تک نہیں پہنچتے، یعنی ہم ڈائریکٹلی عام تک نہیں پہنچتے، بلکہ ابتدائی نظر میں جس چیز پر ہماری نظر پڑی ہے وہ جزئی ہے، لیکن اس جزئی کے توسط سے، اس جزئی کے تصور سے ہم خود عام کا تصور کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو فرق کیا ہوگا؟ پہلی قسم میں ڈائریکٹ ہم عام تک پہنچ چکے تھے، لیکن دوسری جو قسم ہے یہاں پر خاص کے ذریعے ہم عام کو تصور کر رہے ہیں، اور اس عام کا تصور بھی بنفسی ہے، پر اتنا سا فرق ہے، ایک میں ڈائریکٹ ہے اور ایک میں ان ڈائریکٹ ہے، بس اتنا سا فرق ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے زید کو دیکھا، عامر کو دیکھا، دو چار افراد کو دیکھا، یا ایک فرد کو میں نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس کی کوالٹی سے، اس کی کریکٹرسٹک سے، اس کے باقی چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس کا ذہن آگے بڑھتا ہے انسان کی طرح۔ زید کو دیکھنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ زید تک رکتا نہیں ہے، توقف نہیں کرتا، بلکہ زید کو تصور کرنے کے بعد انسان تک جاتا ہے اور حکم انسان پہ لگاتا ہے، اور اس انسان کو بھی تمام ہی وہ تصور کرتا ہے۔ تو یہ بھی قسم دوم میں ہی شامل ہے۔ بس نتیجہ یہ نکلا، قسم دوم کو ہم مزید دو سب کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں۔ ایک دفعہ ڈائریکٹلی آپ عام کا تصور کرتے ہیں، اور سیکنڈ ٹائم جو ہے کیا ہے، آپ اس خاص کے ذریعے عام کو تصور کرتے ہیں، خاص کو پل بناتے ہیں، خاص کو ذریعہ بناتے ہیں، خاص کو وسیلہ بناتے ہیں، خاص کو واسطہ بناتے ہیں اس عام تک پہنچنے کے لیے۔ تو فرماتے ہیں وَلَا كَلَامَ فِي إِمْكَانِهِ، اگر آپ خاص کے ذریعے سے عام تک پہنچ جاتے ہیں تو اس صورت میں اس قسم کے ممکن ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں ہے، بل فی وقوعہ، بلکہ وقوع میں بھی اختلاف نہیں ہے، کما تقدم، جیسے پہلے بات ہو چکی ہے۔ ہم نے کہا قسم دوم ممکن بھی ہے اور واقع بھی ہوئی ہے۔ فلا بد حینئذ للقول بامکان القسم الرابع، پس قسم رابع کے ممکن ہونے کے لیے قائل ہونا ضروری ہے۔ کیا کس چیز کا قائل ہونا ضروری ہے؟ من ان نفرض ان الخاص یصح ان یکون وجہا من وجوہ العام، کہ یہ خاص عام کے وجوہات میں سے، عام کے عناوین میں سے، عام کو حکایت کرنے والی چیزوں میں سے ایک چیز کیا یہاں پر یہ خاص ہے۔ حتی یکون تصورہ کافیا، یہاں تک کہ اس خاص کا تصور کافی ہے، عن التصور العام بنفسی، عام کو ذاتاً تصور کرنے سے، بنفسی و بتفصیلہ، عام کے تصور کرنے سے، ومغنیا عنہ، اور اس خاص کا تصور بے نیاز کرے گا، عنہ اس عام کے تصور سے۔ کیوں؟ لأجل ان یکون تصورا للعام وجہ، اس لیے کہ یہ جو خاص کا تصور ہے وہ حقیقت میں عام کا ہی تصور ہے۔ لیکن الصحیح الواضح لکل مفکر، لیکن جو بات درست ہے، جو نظریہ صحیح ہے ہر مفکر کے لیے، ہر مفکر کا جو صحیح جو نظریہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان الخاص لیس من وجوہ العام، خاص بما ہوا خاص،
کبھی بھی عام کے لیے وجہ نہیں بن سکتا. بل الامر بالعکس من ذلك، بلکہ حقیقت اس کے مختلف ہے. ان العام هو وجہ من وجوہ الخاص، عام اس خاص کے وجوہات میں سے، یعنی اس کو تصور کرنے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے. وجہۃ من جہاته ولذا قلنا بامکان القسم الثالث، اسی وجہ سے ہم نے تیسرے قسم کو ممکن قرار دے دیا. هو الوضع العام والموضوع الخاص، لان اذا تصورنا العام، چونکہ جب ہم نے عام کا تصور کیا تو فقط تصورنا فی ضمنه جمیع افراد بوجہ، جب ہم نے عام کا تصور کیا تو عام کے ضمن میں اس کے تمام تر مصادیق کو ہم نے تصور کیا ہے، لیکن یہ جو تصور ہے بوجہین ہے، بنفسی نہیں ہے. فیمکن الوضع لنفس ذلک العام، بس یہاں پر جب آپ عام کا تصور کرتے ہیں تو عام کے تصور کرنے کے ساتھ ساتھ اسی عام کے وضع کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ عام کے وضع کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ من جہت تصور ہی بنفسی، یہاں پر آپ نے بنفس عام کا ہی تصور کیا ہے، یعنی عام کو بما ہوا عام آپ نے تصور کیا. فیکون من القسم الثانی، پھر یہ قسم ثانی میں شمار ہوگا. وَيُمْكِنُ الْوَضْعُ لِأَفْرَادِهِ مِنْ جِهَةِ تَصَوُّرِهَا بِوَجْهِهَا، اور عام کو تصور کرنے کے ساتھ ساتھ آپ وضع اس عام کے افراد کے لیے بھی کر سکتے ہیں. کیوں؟ اس کی علت کیا ہے؟ من جہت تصورها، آپ نے اس عام کے افراد کا تصور کیا ہے، لیکن کیسے تصور کیا؟ بوجہها، باجمالها ہے. فیکون من الثالث، بس یہ تیسرے قسم میں شمار ہوگا. بخلاف الامر فی تصور الخاص، خاص کے تصور میں ایسا نہیں ہو سکتا. یعنی ایسا نہ ہو سکنے کا مطلب یہ ہے کہ خاص کے تصور کرنے کے ساتھ ساتھ حکم صرف خاص پر ہی آپ لگا سکتے ہیں، خاص کو تصور کر کے عام تک آپ نہیں پہنچ سکتے. تو پھر یہاں آپ ایک سوال کر سکتے ہیں، ابھی تو ہم نے کہا تھا کہ عام تک پہنچنے کے ہمارے پاس بعض اوقات ذریعہ جو ہے وہ خاص ہی ہوتا ہے. تو یہ حقیقت میں وہ ہمارے مفروضے میں یہ چیز صورت شامل ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم یہ فرض کر رہے ہیں کہ وضع خاص موضوع عام میں عام کا سرے سے تصور ہوا ہی نہیں ہے. لیکن یہ جو صورت آپ بیان کر رہے ہیں اس میں ہم نے عام کا تصور کیا ہے، منتہا یہ ہے کہ خاص کے ذریعے خاص کو وسیلہ قرار دے کر، خاص کو ذریعہ قرار دے کر ہم عام تک پہنچ گئے تھے. تو یہ جو ہے ہماری بات سے آؤٹ ہے. فلا يمكن الوضع معه الا لنفس ذلك الخاص، جب خاص کا آپ تصور کرتے ہیں تو اس خاص کے تصور کے ساتھ خاص کے لیے ہی وضع صحیح ہے. ولا يمكن الوضع للعام، عام کے لیے وضع کرنا درست نہیں ہے. لأننا لم نتصور اصلا، چونکہ ہم نے عام کا تصور کیا ہی نہیں ہے. اذ ليس الخاص وجها له، اس لیے کہ خاص کبھی بھی عام کے لیے وجہ نہیں بن سکتا. ويستحيل الحكم على المجهول المطلق، مجهول مطلق پر حکم لگانا عقلاً محال ہے. آج کا جو ہمارا درس کا خلاصہ یہ ہے کہ چوتھی قسم یہ ہے وضع خاص اور موضوع اللہ عام ہے. یعنی صاحب کتاب کا نظریہ ہے کہ چوتھی قسم محال ہے، اور صاحب کتاب کی دلیل یہ ہے کہ اس قسم میں عام کو بنفسی تصور کیا گیا ہے اور نہ ہی بوجہ ہی، بس مجہول مطلق پر ہم حکم نہیں لگا سکتے. اور ان دونوں میں تیسری قسم اور چوتھی قسم میں جو بیسک ڈیفرنس ہے وہ یہ ہے کہ تیسری قسم میں عام کے ضمن میں خاص کو اجمالاً تصور کیا گیا ہے، جبکہ قسم چہارم میں ایسا تصور نہیں کیا گیا. اس لیے قسم سوم ممکن ہے اور قسم چہارم ممکن نہیں ہے. آج کے جو درس میں جو اہم سوالات ہیں وہ کیا کیا ہو سکتے ہیں؟ سوالات، پہلا کوشچن یہ ہے کہ وضع کی چوتھی قسم کون سی ہے، واضح کریں، یعنی آپ مثال بیان کر کے اس کو واضح کریں گے. دوسرا سوال یہ ہے کہ وضع کی چوتھی قسم کیوں محال ہے، اس کے محال ہونے کی وجہ بیان کریں گے، لیکن ساتھ ساتھ دلیل بھی پیش کریں گے. تیسری قسم اور چوتھی قسم میں فرق کیا ہے، بیسک ڈیفرنس کیا ہے ان دونوں میں. اور لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ تیسری قسم ممکن اور چوتھی قسم کیوں محال ہے، واضح کریں. وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.